السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، آپ کی بیوی آپ کی ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، لائف پارٹنر ہے۔ آج آپ کے سامنے چند ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جنہیں اگر ہم اختیار کریں تو ہماری ازدواجی زندگی نہایت پرلطف اور پرسکون انداز میں گزر سکتی ہے۔ نمبر 1، بیوی کو میٹھے عرفی ناموں سے پکاریں، پیارے ناموں سے پکاریں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عاشو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس طرح سے آپ اپنی بیویوں کا نام مختصر کر کے یا جو بھی آپ کو پیارا لگے وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی بھی حلال کھیل کھیلیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ دوڑ لگائی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے تو یقیناً بیوی بھی اس کو اپنی زندگی کا بہترین ساتھی اور دوست تصور کرتی ہے۔ نمبر 3، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اس کو ہر وہ چیز پیش کیجیے جس سے اس کا دل آپ کی طرف نرم ہو جائے۔ عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ انتباہ موجود ہے۔ نمبر 4، اس کے لیے تحائف خریدیں، گفٹ لیں اس کے، اور وہ گفٹ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ آپ کی جیسی تنخواہ ہے، آپ کی جیسی انکم ہے، جیسی آپ کی آمد ہے، اسی حساب سے آپ گفٹ خریدیں، چاہے ایک ٹافی ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ راہ چلتے ہوئے کوئی گلاب کا پھول بھی اگر توڑ کر آپ اپنی بیوی کو مسکرا کر دیں گے، وہ بھی آپ کی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں معاون ہوگا۔ نمبر 5، گھریلو سرگرمیوں میں اس کی مدد کریں۔ مثلا جب آپ موجود ہوں تو کھانے پکانے میں، کپڑے دھونے میں، بچے کو سنبھالنے میں، کمرے کو صاف کرنے میں، ان سب میں مدد کرنا یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم مردوں میں یہ صفت بالکل اکثر و بیشتر مفقود ہوتی ہے۔ نمبر 7، اس کے والدین کی عزت کریں، کبھی کبھی انہیں بھی ہدیہ تحائف اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ نمبر 8، ان اچھی باتوں اور کاموں کی تعریف کریں جو وہ آپ کے لیے کرتی رہی ہیں، اس کے لیے ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ نمبر 9، اسے بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتی ہے، آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اسے پا کر کتنے خوش قسمت ہیں، اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ محبت دل میں رکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کا اظہار یہ آپ کی ازدواجی زندگی کا لازمی تقاضا ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اس کی باتیں پوری توجہ، محبت اور دلچسپی سے سنیں۔ جو مسائل وہ بتائیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر حل نہ ہوتے ہوں تو کم از کم پیارے انداز میں، اچھے انداز میں اس کو تسلی دیں، یا اپنا نظریہ بھی اگر پیش کرنا ہو تو اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے اس کی بات پر، اس کی رائے پر توجہ ہی نہیں دی، بلکہ آپ اس کو اپنے نظریے کے فوائد بتائیں اور اس کا جو نظریہ ہے یا اس کی جو رائے ہے اس کے کچھ نقصانات اچھے انداز میں بیان کریں۔ اس سے اس کا دل بھی رہ جائے گا اور وہ آپ کی بات بھی دل سے تسلیم کر لے گی۔ نمبر 11، اس کو اس کا عیب بتانے سے پہلے اس کی تعریف کریں۔ مثلا اس نے آپ کے لیے کوئی کھانا بنایا ہے تو آپ کہیں کھانے کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہے، گوشت بھی بہت اچھا گلا ہے، مسالے بھی بہت اچھے ہیں، بہترین ہے، بس اگر نمک تھوڑا سا کم ہو جاتا تو پھر لطف دوبالا ہو جاتا۔ اس انداز میں اس کی برائی اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ نمبر 12، اچھی خوشبو سے ہمیشہ اپنے آپ کو مزین کریں، اور خوشبو کا استعمال جسم پر بھی ہو، یعنی کپڑوں پر، اور منہ میں بھی ہو۔ آج کل جیسے ماؤتھ فریشنر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، الائچی کھانے سے بھی منہ جو ہے تر و تازہ رہتا ہے، یہ چیزیں سنت بھی ہیں۔ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے منہ میں ہمیشہ بدبو آتی ہے، تو وہ مثلاً گٹکا ہے یا اسی طرح سے کھینی وغیرہ ہے یا اور بھی چیزیں آتی ہیں اس طرح کی، تو وہ آپ کی بیوی کے لیے کتنی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 13، جب کبھی آپ ساتھ ہوں تو اس کے ساتھ گفتگو کریں، یعنی اس کو اگنور نہ کریں، اپنے موبائل میں زیادہ توجہ نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ موبائل کے استعمال کے لیے یا مطالعے کے لیے الگ وقت مخصوص رکھیں۔ نمبر 14، جب آپ کام پر ہوتے ہو تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اسے فون پر بتائیں۔ جیسے آپ ڈیوٹی پر ہیں تو فون کیجئے، حال احوال لیجئے
اور کہیے کیا تمہاری یاد آ رہی ہے، چاہیے اس سے بیوی کی دلجوئی ہوگی۔ نمبر 15، اس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں، جیسے کھانا پکانا، قرآن پاک پڑھنا وغیرہ، اس کے عمل میں شریک رہیں۔ کپڑے سکھانے ہیں چھت پر تو ساتھ میں چلے جائیں۔ نمبر 16، دوسروں کی موجودگی میں اس کی غلطی کا انکشاف نہ کریں، یہ چیز نہایت مہلک اور بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی بیوی کی یا اپنے بچوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جس تندہی کے ساتھ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں چاہے وہ آپ کی بیوی ہوں، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کو ایک ڈیوٹی کے طور پر تو انجام دیتے ہیں، لیکن دل سے ان کا جو جذبہ ہونا چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے، وہ مفقود ہوتا ہے۔ تو کسی کے سامنے بھی اپنی بیوی کی یا اپنے بچوں کی انسلٹ نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں۔ اسی طرح سے اسے مارنے، پیٹنے اور تکلیف دینے سے پرہیز کریں۔ یہ شرعی طور پر بھی نہایت مذموم ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر بغیر کسی معقول وجہ کے ہاتھ اٹھائے اور اسے ذہنی اذیت پہنچائے۔ اسی طرح اسے حجاب پہننے، اپنے وقت کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے، یعنی اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی تلقین کریں۔ یہ سب لازمی ہے۔ دینی تعلیمات تو ظاہر سی بات ہے کہ ازدواجی زندگی ہو یا کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، اس کی بنیاد ہیں، اور یہ عورت کی بنیادی فرائض میں سے ہے جس کی اہمیت آپ کو اسے ضرور ظاہر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعاؤں کا زندگی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہی دعائیں بڑی مؤثر ہوں گی آپ کی ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا اور ہماری ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔